میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا. میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا. کہاں کہاں سے دباؤ گے، کیسے روکو گے؟ میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا. میں تذکرہ ہوں، کہانی ہوں، ایک قصہ ہوں. میں اپنے بعد زمانے کو یاد آؤں. محمود کشمیری صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ویلی کی جو صورتحال ہے اور آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں اتنا بڑا فرق نظر نہیں آتا عملاً. اور وہاں پر جو ہندوستان کے ارادے ہیں ویلی کو اور پورے جموں کشمیر کو غلام رکھنے کے، پاکستان کی حکومت، اور میں عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام تو کلیئر ہے کہ وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن جو حکومتی ادارے ہیں ان کی نیت میں اور دلی کی نیت میں کوئی بڑے فرق نظر نہیں آتا. ان کے عمل میں دیکھیے، منگلا ڈیم کی بات ہو یا گلگت بلتستان کی بات ہو، ایک طرف تو وہ ہندوستان والے مقبوضہ کشمیر پر جو ہے وہ اپنا جبرانہ قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں، اس طرف بھی علاقوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہڑپ کیا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کیا گیا ہے. آج صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ حقوق کے خلاف جو مقبول بٹ کا پیغام ہے اس کو ہم نے آج کے حوالے سے وہ اس پہ روشنی ڈالنی ہے. عظمت خان صاحب، یہ جو مقبول بٹ صاحب کی جدوجہد تھی سارے خطوں میں، وہ زیر تاب رہے، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں وہاں پہ ان کو پھانسی دی گئی، ان کے کیس جو ٹرائل کے حوالے سے ہیں. تو اس پہ اگر کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ انڈیپینڈنٹ الائنس کے زیر اہتمام جو پچھلے سال ان کے جذب خاکی کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں کس حد تک جو ندیم صاحب، یہ دو تین بڑے عام سوال ہیں. ایک تو مقبول بٹ شہید کا ٹرائل ان کے ساتھ ہوا پاکستان میں گنگا کے اغوا کے بعد، اور جو ٹرائل ان کے ساتھ ہوا یا لیک آف ٹرائل جو مقبوضہ کشمیر میں جب سے وہ جیل میں تھے 76 میں وہ واپس گئے اور اس کے بعد 8 سال تک وہ جیل میں رہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عام ضرورت ہے کچھ قانونی پہلوؤں سے بحث کی. بات چل رہی تھی یہ 5 فروری کی، میں تھوڑی سی اس پر وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. یہ ہمارے دوست مجید صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ کیسا اظہار یکجہتی کا دن ہے کہ ہم کشمیری خود ہی مناتے ہیں، یہ دن خود ہی اپنے آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اعلان یہ اوریجنلی پاکستان حکومت کی طرف سے تھا. پاکستان حکومت کی طرف سے آج کل صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے صدر یا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. آج ہم اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اظہار ہمدردی کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج اس دن 11 فروری کو ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کرو، اظہار یکجہتی اس دن کو ہونا چاہیے. آپ اگر پوائنٹ اس طرح اگر کلیئر کر لیں جی کہ کشمیری 11 فروری منانا چاہتے ہیں، 11 فروری کو اظہار یکجہتی اس کی رسپیکٹ کی جائے جو کشمیری چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اصل واقعہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ کس طریقے سے یہ 5 فروری کا اعلان کس طریقے سے ہوا. آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کو یاد ہوگا کہ 92 میں JKLF نے بارڈر کراسنگ کی کال دی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چل نکلا تھا. اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے جو NSF نے بارڈر کراسنگ کی تھی، جس آپ کو یاد ہوگا جس میں آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں چکوٹھی میں 3 لڑکے شہید ہوئے تھے جن کی آج بھی وہ لبریشن فرنٹ نے اس کے بعد اور یہ ہوا، اور وہ ان کو گولی لگی تھی. انڈین بارڈر فورس نے ان کو گولی ماری تھی، سیز فائر کرائے کر رہے تھے. لیکن 92 میں ایک لڑکا سجاد راجہ اور دوسرے 2 اور لڑکے شہید ہوئے تھے، اور وہ پاکستانی فوج کی گولی سے شہید ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے بارڈر کی یعنی کراسنگ کے رکاوٹ ڈالی تھی. ہوا یہ تھا کہ اس کے اگلے سال پھر اعلان ہوا تھا کہ ہم ہر سال اس روز یہ کراسنگ کریں گے، اور کشمیر کی آزاد کشمیر میں اور دوسری طرف بھی اس قدر جوش خروش تھا اس قوم میں کہ اس روز ہم مریں گے چونکہ ہمارا قائد اس روز پھانسی پر چڑھا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ مظفر آباد میں ایک جلسہ تھا جس میں اس وقت نواز شریف صاحب نے کشمیر کمیٹی بنائی تھی
جس کے صدر یا سربراہ بنائے گئے تھے پاکستان کے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، نصر اللہ خان صاحب. نصر اللہ خان صاحب سے یہ اعلان کروانا تھا کہ 5 جنوری کو، یہ آفیشیل انہوں نے کیا تھا، چونکہ 5 جنوری ایک قرارداد ہے یو این میں 1949، جس میں، اور اعلان یہ کرنا تھا نوازدہ نصر اللہ خان نے اپنی تقریر میں مظفر آباد میں جو جلسہ ہوا تھا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، کہ ہر سال حکومت پاکستان 5 جنوری کو اظہار یکجہتی کے لیے دن منایا کرے گی. تو ہوا یہ کہ وہ بیچارے بزرگ تھے، غلطی سے 5 جنوری کے بجائے ان کے منہ سے نکل گیا تقریر کے جوش میں 5 فروری کا. تو بجائے اس کے کہ بعد لوگوں کو سوچنے کے کہ اصل میں اگر فروری میں اظہار یکجہتی کرنا ہے تو 11 فروری کا دن موضوع ہے، اپنی غلطی کو درست کرنے کی بجائے وہ غلطی بھی ہم پر ٹھوسی گئی. عظمت صاحب، اس پوائنٹ کو لیتے ہوئے عظمت صاحب سے لیں گے، پھر ایک بریک کریں گے دوبارہ. غلام حسین صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو کشمیریوں کی جو ابام بنیادی طور پہ کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے جی، کہ جو صحیح ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کرے تو اس میں اس طرح کی چیزیں داخل کی، جیسے 5 فروری یا، تو کشمیریوں کو بنیادی طور پہ اطاعت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ سب سے بڑی غلطی تو ہم کشمیریوں کی ہے کہ ہم کسی کو موقع دیتے ہیں. آپ نے بٹ صاحب کی تقریر پڑھی، اس میں کہا کہ کشمیر کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم کریں گے. اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ ہم لڑیں گے. تو اگر ہمارے بھائی کوئی کسی پارٹی سے حکومت میں آتے ہیں تو اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ 5 فروری کا اعلان ہو گیا، ہم اس کو یوم یکجہتی بناتے ہیں، تو اس میں ہماری قوم کی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں منظم ہونا ہے. ہمارا جو الائنس ہے، جیسے وہ بھائی صاحب نے ٹیلی فون پہ نواز صاحب نے بھی کہا کہ اس کو زیادہ وسیع کرنا ہے. اگر ہم تھوڑے ہیں تو اس میں ہم کو زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آزاد کشمیر میں جو حکومتی نظام ہے اس میں ہم عمل، مطلب اپنا اثر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہماری سنی نہیں جاتی، دوسری نہیں لا رہے ہیں. ہم کو اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہونا پڑے گا تاکہ لوگوں کے جو پرابلم ہے عام عوام کے، ان کو حل کے لیے ان کو کسی ایسی جماعت کے ساتھ نہ جانا پڑے جو پاکستان جو کہتا ہے غلط کہتا ہے، صحیح کہتا ہے وہ مانتے ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان، یا کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا ہندوستان. سب سے پہلے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، سارے کو یونائٹ ہونا ہے، سارے کو آزاد ہونا ہے. اس کے بعد کشمیری خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. جب یہ ہماری سوچ ہو جائے گی تو ہم اپنی جو ملک کی حفاظت ہے، اس کی جدوجہد ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں لیں گے، کسی اور وکیل کی طرف نہیں دیکھیں، اپنی وکالت خود کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. ناظرین، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم مختصر سی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد آج اہل بیت ٹی وی کے زیر اہتمام ان کے انتہائی مشکور کہ انہوں نے ہمیں اپرچونٹی فراہم کی، جو 26واں یوم شہادت مقبول بٹ شہید کا اور شہدائے چکوٹھی کی 20ویں یوم شہادت کے حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ کی لائیو کالز بھی آپ فون بریک کے بعد آپ کی لیں گے، تو تھوڑی سی چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویسے کچھ اصول وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 11 فروری آج کے 2010 کے حوالے سے محمود کشمیری صاحب، آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جو اصول مقبول بٹ نے وضع کیے تھے کہ غاصبوں سے آزادی، وطن ہمارا ہے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، تو اس پہ کس حد تک اطاعت و اتفاق کشمیری قیادت کے درمیان موجود ہے؟ دیکھیں جی ندیم صاحب کہ یو کے میں 7 پارٹیوں کا اتحاد ہے، کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس. اسی طرح پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کا بھی اتحاد ہے، اپنا کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں. کشمیری متحد ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے جتنی بھی پارٹیاں کام کر رہی ہیں وہ متحد ہیں، اسٹیٹ کے اندر بھی اور اسٹیٹ کے باہر بھی. کچھ لوگ باہر ہیں الائنس سے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سبھی مل کر جو ہے نا وہ قومی آزادی کی تحریک کو چلائیں، اور یہی تقاضا بھی ہے کہ کشمیری جہاں بھی ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک آواز ہو کے، وہ ایک ہی آواز ہونی چاہیے اور ایک پلیٹ فارم سے، کہ کشمیر پر جو غیر ملکی تسلط ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں اور کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے لیے. اس میں کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں، خامیاں تو ہو سکتی ہیں،
مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہیں. اس سے پہلے کہ میں حاجی صاحب کی طرف اگلے سوال کی طرف جاؤں، یہ ایک کالر نے کہا تھا جی کہ جو ریمینز ایکشن کمیٹی جو لاسٹ ایئر بنی تھی جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کے زیر اہتمام، اس میں انہوں نے کس حد تک جو ہے نا وہ پیش رفت ہوئی ہے جو ان کے جست خاکی کے اصول کے حوالے سے، جو ہندوستان کے زیر قبضہ علاقے ہیں وہاں سے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر سے کس طرح کوشش کر رہے ہیں آپ کے اعلان سے؟ دیکھیں جی کہ مقبول بٹ شہید صاحب نے جس وقت تحریک آزادی کا آغاز کیا تھا اس وقت بھی دونوں غاصب ممالک مقبول بٹ سے خوفزدہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مقبول بٹ کو رستے سے ہٹایا جائے، اور جب 11 فروری 1984 کو بھارت نے مقبول بٹ شہید کو پھانسی کے پھندے پر کوئی پھانسی دی، جب جس وقت اس وقت بھارت نے یہ سمجھا تھا کہ آزادی کی تحریک چلانے والا جو سب سے بڑا کام کرنے والا لیڈر ہے وہ رستے سے ہٹ گیا، اب آزادی کی تحریک نہیں چلے گی، اور اس میں وہ غلطی پر تھا. مقبول بٹ شہید کی پھانسی کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کشمیری نوجوانوں نے ان کے راستے کو اپنایا ہے. اب مقبول بٹ شہید کے جسد خاکی کی جو بات ہے کہ بھارت نے ان کو پھانسی دینے کے بعد ان کو ورثاء کے حوالے ان کا جسد خاکی نہیں کیا تھا. بھارت اس وقت بھی خوفزدہ ہے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کے بعد بھی. مقبول بٹ صاحب کے جسد خاکی کو واپس لانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس پر اسٹیٹ کے اندر ہر پارٹی بلکہ کشمیر کا بچہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مقبول بٹ شہید کا جسد خاکی ان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کو شان و شوکت کے ساتھ شہداء کے قبرستان میں جناب والا ان کو جو ہے نا وہاں پر دفن کیا جائے. اور یہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی آواز اٹھ رہی ہے. یہ ایک لیگلی پروسیس ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو یہ 26 سال پہلے بھی ہو جاتا. ہم اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس پر جب تک ہم مقبول بٹ شہید کا جسد خاکی ہندوستان ہمارے حوالے نہیں کرتا اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہاں بالکل. حاجی صاحب آپ بتائیں کہ جو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو اصول مقبول بٹ نے متعین کیے تھے، ان اصولوں کو حاصل کرنے میں کیا دشواریاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دور کیے بغیر کشمیری جو اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں دشواریاں تو اس وقت بھی تھیں اور مسائل آج بھی ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ مقبول بٹ شہید نے 67 میں جب بارڈر کراس کیا، سیز فائر لائن جب کراس کی، اور اس سے پہلے جب سچیت گڑھ کے مقام پر انہوں نے ایک عہد کیا، یعنی سیالکوٹ کے قریب جو بارڈر لائن پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سچیت گڑھ. میں ایک فون کال لے لیتا ہوں پھر آپ کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، واحد کاشر بول رہا ہوں لندن سے. جی وعلیکم السلام. واحد صاحب 11 فروری کے حوالے سے آپ کیا کوشچن کرنا چاہیں گے یا کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کے جو پینل ہیں ان کو سلام عرض کرتا ہوں. اور 11 فروری کا دن جو ہے وہ کشمیر کی جدید کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن میں اگر انتہائی مختصر الفاظ میں عرض کروں تو یہ دن کشمیر کی تاریخ میں اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے کہ اس آج کے دن بھارت کے سامراج نے مقبول بٹ شہید کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر جو بات ذہن میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد آزادی کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. تو آج تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس کا سب سے بڑا تاریخی مغالطہ تھا، اور اس تاریخی مغالطے میں آ کر اس نے آج دیکھ لیا ہے کہ کشمیر کے چپے چپے میں آزادی اور حریت کی ایک تاریخ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کشمیر کی ماؤں نے ہر روز مقبول بٹ پیدا کرنے شروع کیے ہیں، اور آج کا میسج صرف اور صرف اتنا ہے کہ کشمیر کے اندر بسنے والے محنت کش مزدور، کسان، طلباء اور ہر معاشرے کا فرد جو ہے وہ مقبول بٹ کی بتائی ہوئی ہدایات اور ان کی فرمودات کی روشنی میں کشمیر کے مستقبل کے لیے مل کر جدوجہد کرے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مقبول بٹ نے
اپنے تاریخی عدالتی بیان میں جو بات کہی تھی اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کشمیر کی آزادی کے 4 دشمن، اور وہ 4 دشمن جو تھے وہ آج بھی کشمیر کے بالادست طبقات میں شمار ہوتے ہیں. کشمیر کے اندر قبضہ اور کشمیر کے اندر جو ہے آپریشن جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آج بھی ان کی اہمیت اسی طرح ہے. آج کا دن ہمیں اس حوالے سے باعث فکر کا اور جدوجہد کا درد دیتا ہے کہ مقبول بٹ شہید نے وہ جو 4 دشمن آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ آج ان کو سامنے رکھ کر کشمیر کی تحریک کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے. کشمیر کے دبے ہوئے طبقات جو ہیں اس جدوجہد کے طبقاتی سوچ کو، طبقاتی فکر کو پہچانے اور مقبول بٹ کی جدوجہد کو عام کریں. ٹھیک، بہت شکریہ جی واحد صاحب آپ کی فون کال کا. تو آج صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ مقبول بٹ کی جدوجہد کے اصولوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے یا رکاوٹیں کیا ہیں؟ جی، مقبول بٹ شہید نے جب وہ سچیت گڑھ کے مقام پر کا حلف دیا اور اس کے بعد جب وہ بارڈر کراس کرنے کے بعد ادھر گئے، وہاں پر انہیں کچھ عرصہ کام کیا، اریسٹ ہوئے. اریسٹ ہونے کے بعد 2 سال تک وہاں قید رہے. پھر جیل بریک کا جو معاملہ پیش آیا، ان کے 2 ساتھی، ان میں سے ایک امیر حسین ہے، امیر احمد، اور وہ سری نگر جیل کا، میں نے وہ جیل کا منظر اور اس کا وہ علاقہ دیکھا ہے کہ جیل سے بریک کے بعد جن وادیوں میں چاول کے ان کھیتوں میں وہ دوڑتے بھاگتے پھر دوبارہ آزاد کشمیر میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اور یہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے جب محسوس کیا، جب ان کو یہ باوجود اس کے کہ یہ پتا تھا کہ اس طرف انہیں نیل کنٹھ گنجو کی عدالت سے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی کہ میرے اس طرف بھی میرے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہے، اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کچھ خاموشی ہے. اور مقبول بٹ نے، چونکہ وہ ایک رہنما تھے، رہنما نے دوسرے لوگوں کو، دوسری ماؤں کے بچوں کو کہنے کے لیے کہ آپ کوئی قربانی دیں، سب سے پہلے انہوں نے خود پہل کی. اور ان کی قربانی آج کشمیر کا بچہ جو ہے نا، اور ان کی قربانی کا ہی یہ ثمر ہے کہ اس پچھلے 10 سال میں تقریباً 80,000 سے زائد کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ مقبول بٹ کے مشن کا تو حصہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی جدوجہد کو کشمیریوں نے جاری رکھا ہوا کسی نہ کسی. عظمت صاحب، یہ جو اتحاد کی دیکھیں آپ بات ہو رہی تھی، ایک بڑا کامن کوشچن ہے کہ کون سے اصول ہیں کشمیریوں کے درمیان، اتحاد نہیں ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ کشمیری موو فارورڈ ہو رہے ہیں، ان کی منزل ابھی کہاں تک ہے، کہ ان کے جو ابھی بھی تقسیم ہے، قابض قوتیں اسٹرینتھن ہو رہی ہیں اور اس میں مزید پیچیدگی اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی ہیں کہ کنفیوژن دن بدن میں زیادہ ہو رہی ہے. تو مقبول بٹ کی جدوجہد کے حوالے سے آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ندیم صاحب اگر آپ اجازت دیں گے، یہ جو جسد خاکی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ جسد خاکی کے حوالے سے پہلے بات کر لیں. پھر اس پر میں چونکہ میں ملا ہوں مظفر شاہ صاحب سے سری نگر میں، جنہوں نے 2 سال پہلے ایک پٹیشن کشمیر ہائی کورٹ میں دی تھی ان کی جسد خاکی واپس لینے کے لیے. اس سے قبل جو بار ایسوسی ایشن ہے مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے کوشش کی تھی، اور اس دفعہ مقبول بٹ شہید کی اپنی فیملی کے جو ان کے جو بھتیجے تھے انہوں نے کوشش کی تھی پٹیشن کی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے آپ کو جو لوکل کورٹس ہوتے ہیں ان پر ان کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ اگر کشمیری یہ کیس انڈین سپریم کورٹ میں پہنچ بھی گیا تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، چونکہ جن لوگوں نے مقبول بٹ شہید کو فائل دیکھے بغیر ایک وزیر اعظم اندرا گاندھی کے فون پر پھانسی کی سزا دے دی تھی، وہ اور کیا کچھ نہیں کر لیں گے. جو یہ ایک بڑا یعنی لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ سارے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد ہمیں کامیابی حاصل نہ ہو تو انٹرنیشنل کورٹ کی طرف بھی رجوع کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی. اور یہ یعنی اگر آپ اس اصول پہ متفق، جیسے الائنس کے دوستوں نے کوشش کی ہے کہ
کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قانون جسٹ خاکی کو روکنے کی تو اجازت نہیں دیتا. میں اس طرف آ رہا تھا کہ اصل میں جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے دوست ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا ان کے خون میں کشمیریوں کی ہمدردی ہے، تو اگر وہ ہماری مدد کرنا چاہیں، میں حکومت پاکستان کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کتنے عرصہ سے بھارتی حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں ڈائریکٹ، حکومت پاکستان کے اور حکومت ہندوستان کے، اور ہندوستان کی حکومت بے شک اس پہلو کو چرانے کی چھپانے کی کوشش کرے گی، لیکن حکومت پاکستان کو یہ واضح ہے کہ کشمیر کا ہر فرد، ہر کشمیری بچہ مقبول بٹ شہید کی جسد خاکی کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہا ہے. اگر یہ مطالبہ ہماری طرف سے اس ٹیبل پر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہندوستان پر ہمیں چاہیے وہ بڑھے گا. یہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری جو خود بذات خود نمائندہ جو اس ٹیبل پر ہونا چاہیے اس کو اجازت نہیں مل رہی. اگر کشمیریوں کا ایک قومی نمائندہ اس مذاکرات کے ٹیبل پر جس دن پہنچا، اس کا پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ مقبول بٹ شہید کی جسد خاکی ہمیں واپس ہونی چاہیے. اس کے لیے انٹرنیشنل پریشر بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ اصول ہے مقبول بٹ کی جدوجہد کے حوالے سے. دیکھیے بٹ صاحب نے کشمیریوں کو کوئی امید جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی کامیابی، جیسے دیکھیں گلگت بلتستان. دیکھیے قوموں کی تحریک آزادی میں، چاہے آج کی تحریک آزادی، اگر آپ اس صدی کی تحریک ملکوں کی آزادی کی بات کریں یا گزشتہ صدی کی، تو ہر تحریک آزادی میں ہمیشہ رکاوٹیں آئی ہیں، اور یہی ہوتا ہے غلامی اور آزادی کی جدوجہد میں اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو ہر امتحان سے، بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. بدقسمتی سے کشمیری قوم نے بہت زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، اور ہندوستان اور غالباً پاکستان کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم قربانیاں دے کر تھک چکی ہے، لہذا اب یہ آزادی کا نعرہ اب ہی اس سال ختم ہونے والا ہے. یہ ان کا جو غلط فہمی ہے، یہ میرے دوست کاشر صاحب نے کہا، یہ غلط فہمی ان لوگوں کو دور کر لینی چاہیے کشمیری. لیکن اس کو ہمیں اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے، یہ بڑا عام سوال ہے. حکمت عملی جو ہے یہ ہمارے حکمران جن کے حوالے سے بات ہمیشہ سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ حکمران کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں کریں گے. اصل میں وادی کے اندر مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں اس طبقے کو وہاں پر بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ ان سے یہ کام لیا جائے کہ اس تحریک آزادی کی اس جدوجہد کو روکنا ہے. تو ہمیں ان سے گلہ کرنے کے بجائے ان کو بائی پاس کرنا ہوگا. اور میرے دوست نے جو کہا پہلے کہ اصل میں آزاد کشمیر میں جو الیکٹرل پالیٹکس ہے اس میں ہم لوگ نظریاتی لوگ، سیاسی جدوجہد کرنے والے انقلابی لوگ اس میں شامل نہیں ہو رہے. ہم ہونا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے، اور ہم اگر اس کا حصہ بن گئے تو ہم بھی اس لہر میں بہ سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں ہوتے تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ الیکشن والے. غلام صاحب میں آپ سے، چونکہ آپ ایک سینئر لیڈر، آپ نے کشمیری ڈیاسپرا جو ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، خاص کر برطانوی جو برٹش کشمیری ہیں، تو آپ کیسے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے مقامی حالات کے مطابق وہ کشمیر کے جو مسائل ہیں، جو قومی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے کیسے مدد و حمایت حاصل کر سکتے ہیں، یا اس بات کو جو ہے نا وہ مقبول بٹ کے میسج کو عام کر سکتے ہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو لوگ یہاں آباد ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان میں کسی حد تک اویئرنیس کی ضرورت ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو ہم لوگوں پر خود ہے کہ ہم پہلے ان کو بھی پوری طرح اویئر کرائیں کہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے لیے کس جدوجہد کی ضرورت ہے. اور وہ ہم کسی حد تک کر بھی رہے ہیں، مگر اس کو ہمیں تیز کرنا چاہیے. ہماری جدوجہد کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بھائی، بچے، بہنیں، بیٹیاں ہر شعبے میں اب موجود ہیں. پالیٹکس میں بھی ہیں، پروفیشنل لائف میں بھی ہیں، اور اداروں میں بھی ہیں. تو ہمیں یہ اویئرنیس جو باقی کمیونٹیز ہیں ان میں بھی کروانی چاہیے کہ ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں جو وہاں انڈیا کے قبضے میں ملک ہے ہمارا، یا پاکستان میں اگر کوئی آکیوپائڈ کشمیر، آزاد کشمیر میں اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جیسے
عظمت صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں الیکشن پروسیس جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں دشواریاں ہیں. سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ جو نظریہ ہے ہمارا خود مختاری کا، کچھ لوگ کی ہماری سوچ ہے، وہ رکھنے والوں کو پہلے یہ جو ہے وہ قانونی طور پر اجازت نہیں ہے. اس کو ایک طریقے سے آپ کو دستخط کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس نظریے سے دستبردار ہوتے ہیں. تو یہ کہاں کی آزادی ہے؟ اس کے لیے ہم ان اداروں میں رہ کر جہاں ہمارے الیکٹڈ کاؤنسلرز ہیں، ایم پیز ہیں، پارٹیز ہیں، اور سب سے بڑا جو ہماری قوت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت سارے انر سٹی کی جو کنسٹیٹوئنسیز ہیں ان میں ہمارا کشمیریوں کا اتنا ووٹ ہے کہ ہم اس کو ریزلٹ کو جو ہے نا کسی طریقے سے افیکٹ کر سکتے. تو ہمارے جو قیمتی اثاثہ ہمارا ووٹ ہے اس کو ہمیں ایسے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ سب جو کینڈیڈیٹس ہیں، اب ایک جنرل الیکشن ہونے والا ہے 6 مئی کی پیشن گوئی ہے، نہیں ہوا تو شاید 1 مہینہ لیٹ ہوگا، بہرحال جون میں ہو جائے گا. اسی طریقے سے لوکل الیکشن بھی ہو رہے ہیں. تو ہمیں منظم طریقے سے جہاں جہاں بھی جو الائنس میں ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم سے آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کینڈیڈیٹس کو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم جو کشمیری اوریجن کے یہاں لوگ ہیں، برٹش شہری ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہم یہاں ٹیکس پے کرتے ہیں، ہمارے وہاں لواحقین ہیں، وہ جو سفر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہماری کیا مدد کریں گے. تو اس کو ایک مسلسل جدوجہد بنا کے ہم انٹرنیشنل سطح پر یہ پریشر جو ہے ان طاقتوں پہ ڈالیں، جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے. وہ اگر مذاکرات کرتے ہیں، اب ریسنٹلی بات شروع ہوگی ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کی، اس میں یہ بات چل رہی ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی کہ کشمیر کا ایشو جو ہے ہم ٹیبل پہ نہیں لائیں گے تو مذاکرات کیا ہوں گے. اگر وہ دونوں مذاکرات کرتے بھی ہیں تو اس میں کشمیریوں کی فلی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا پہلو ہے، وہاں پر رہتے ہوئے جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں، جن کا ووٹ کا حق ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے ساری زندگی کرسیوں کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزاری، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. مال و دولت جو ہے یہ تو اسی دنیا میں رہ جانی ہے. اگر قوم کے لیے کوئی کام کر گیا، آزادی دلوا گئے، ملک کو اکٹھا کر دیا، تو یہی ان کی اچیومنٹ ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہر کشمیری کو، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، سیاستدان ہے، بزنس مین ہے، خود اپنا ریویو کرنا چاہیے کہ ہماری جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور آئندہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. رائے عامہ پہ جو ہے نا وہ الیکٹرل پروسیس ہے، اس میں اپنا یہ سے ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بھی اس کا حصہ. نعیم صاحب، میں ایک آج کرنا چاہ رہا تھا، ایک بات تو رہ گئی تھی کہ بہت سے لوگ اکثر، اور کچھ دوستوں نے فون پر بھی کہا کہ جی کشمیریوں کی ایک پارٹی نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بعض دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے، اس کے یعنی بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی ہو، لیکن اصل میں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک زمانے میں شیخ عبداللہ کی ایک ہی پارٹی تھی کشمیر میں، اور 25 سال تک انہوں نے یعنی بے تاج بادشاہ کی طرح وہاں پر سیاست کی، اچیو کیا. اور اسی طرح اس دور میں آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس ایک واحد پارٹی تھی، کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں تھا. تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک پلیٹ فارم ہوگا تو آپ کی جدوجہد یا آپ کی منزل جلدی ملے گی، تو سبق سیکھنا چاہیے کہ مسلم کانفرنس ایک پلیٹ فارم ہونے کے باوجود وہ 25 سال تک اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے، اور نہ ہی آئندہ 200 سال میں کرنا. تو آگے آتے ہیں. میں مقبول بٹ صاحب نے جو آج ان کا 26واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے، جس میں برطانیہ میں جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کے زیر اہتمام، میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس نیشنل عوامی پارٹی اور NSF کے زیر اہتمام 14 فروری کو لوٹن میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہے، جس میں شہید کشمیر مقبول بٹ کا 26واں یوم شہادت اور شہدائے چکوٹھی کا 20واں یوم شہادت، جو کہ لیاقت عوان، فرد قریشی اور سجاد انجم ہے، وہ 241 سیلبورن روڈ لوٹن میں 2 بجے منایا جا رہا ہے، جس میں نیشنل انڈیپینڈنس الائنس برطانیہ کی قیادت اس میں ساری شامل ہوگی، اور بھرپور طریقے سے اس میں اپنا وہ نقطہ نظر جو ہے نا جدوجہد کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کریں گے. تو بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک ارشادات کچھ کروں گا جو کہ مقبول بٹ صاحب نے کہیں گے. محمود صاحب سے آپ سے پوچھوں گا ان ارشادات کے حوالے سے کہ بٹ صاحب نے جو کہا ہے اس میں ہماری حکمت عملی کیا بنتی ہے. مقبول بٹ صاحب نے کہا جی کہ ہمارے 4 دشمن ہیں، بھارتی افواج اور بھارتی حکومتی مشینری کے وہ کل پرزے جو ریاست پر جارحانہ قبضے کو دوام دینے میں مدد کر رہے ہیں. نمبر 2،
پاکستان میں خود ساختہ سیاستدانوں کے وہ حلقے جو امریکی اور روسی سامراج کے گماشتے ہیں اور عوامی تحریکی کے ذریعے قومی مقاصد کے اصول کے عمل پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا تھا کشمیری قوم میں پائے جانے والے وہ عناصر جو شکست خوردہ ذہنیت کے مالک ہیں یا جو خود اعتمادی کے فقدان کے باعث مایوسی کا شکار ہیں اور اس کیفیت کے باعث شعوری یا غیر شعوری طور پر عوامی سطح پر تحریک کے منظم ہونے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر وہ طاقتیں جو سامراج اور نوآبادیات کے علمبردار ہیں یا اس کی حمایت کرتی ہیں۔ یہ 4 اصول انہوں نے وضع کیے تھے۔ تو ایک مختصر بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اچھا کال ایک لے لیتے ہیں جانے سے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ Hello, my name is Ariana from London. What would you like to say? I have one question. The people in the panel, their leaders are discussing the independence of Kashmir, as in Srinagar, the Indian side. Why do they not discuss independence of Kashmir on whole in terms of India and Pakistan together? Right. Thanks for your question. Why is there only independence from Srinagar only? Oh, that's fine. And how do Thank they you. expect to gain independence in thanks for practical calling. terms if they're only talking about one side and not the other? Right. Okay. Thank you. چلو ایک بریک کے بعد ہم اس کا ان سے جواب لیں گے کہ کیا یہ کہتے ہیں ہمارا پینل اس میں، ایک مختصر بریک کے بعد۔ میں ایک سوچ ہوں ذہن کی آزادی نہیں ہے، البتہ یہ اور بات ہے کہ کچھ علاقوں میں ظلم و ستم زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ شور ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر جس کا جغرافیہ 1947 میں تھا، اس کی مکمل آزادی کے لیے ہماری جدوجہد ہے۔ 84,471 میرپور کے لوگ بھی کی بات کرتے ہیں، میرپور کے لوگ بھی غلام ہیں، مظفر آباد کے لوگ بھی غلام ہیں، گلگت کے لوگ بھی غلام ہیں، جموں کے لوگ بھی غلام ہیں، سری نگر کے لوگ بھی غلام ہیں، اور اس قوم کی آزادی کی حوالے سے آج جاری رکھیں گے۔ یہ ایک علاقے کی نہیں ہے۔ البتہ یہ دوست نے جو کہا تھا کہ میرپور کے لوگ اگر خود غلام ہیں تو دوسرے کو کیا آزادی دلائیں گے، اصل میں یہی ایک ہوتا ہے قومی آزادی کی تحریک کے حوالے سے کہ اس قوم کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ میرپور کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل کے حوالے سے اپنی جدوجہد کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کل سری نگر سے کوئی آئے گا تو وہ آزاد ہوں گے تو پھر ہمیں آزادی ملے گی، یا سری نگر کے لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ میرپور کے لوگ پہلے آزاد ہوں گے، آزاد کشمیر پہلے آزاد ہوگا پھر ہم آپ کا میسج پہنچ گیا۔ محمود صاحب اب اس پہ دوبارہ آئیں گے کہ جو 4 اصول کہے ہیں 2 کوسچن بھی آپ ساتھ لے لیں۔ ایک محترمہ نے پہلے کہا تھا جی کہ سری نگر کی آزادی کی انڈیپینڈنٹ الائنس بات کرتا ہے، یا آپ بلیو کرتے ہیں، یا مقبول بٹ تو ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جیسے عظمت صاحب نے جواب دیا ہے کہ میرپور کی آزادی رہنے والے وہ میرپور کی آزادی کی بات کیوں نہیں کرتے، یا گلگت کے رہنے والے گلگت کی آزادی بات کیوں نہیں کرتے۔ شکریہ جی، بات یہ ہے کہ مقبول بٹ کیا کہتے تھے یہ بھی آپ ساتھ مینشن کریں۔ مقبول بٹ شہید نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری 84,471 مربع میل پر مشتمل جو ہماری ریاست جموں کشمیر ہے اس کی آزادی، اور اس میں ریاست جموں کشمیر کے سارے علاقے آتے ہیں، اس میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر بھی ہے، ہندوستانی مقبوضہ کشمیر بھی ہے، اور چائنا کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس کی ہے، اس کی پورے کی بات کرتے ہیں۔ غلام قومیں جو ہوتی ہے نا وہی اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوا کہ جو ہماری آزادی کی تحریک تھی، جو کشمیری کی قومی آزادی کی تحریک تھی، جو ایک ہی نعرہ تھا آزادی کا، اور ہمارے کچھ دوستوں نے اس آزادی کے نعرے کو نقصان پہنچایا اور ہماری لاکھوں لوگوں کی جو جانیں اس آزادی کے راستے میں گئی ان کو ضائع کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیری قوم کافی باشعور ہو چکی ہے۔ وہ 88 کا دور چلا گیا ہے جس وقت یہ بات کی جاتی تھی کہ سری نگر کو آزاد کرائیں گے، جموں کو آزاد کرائیں گے۔ محمود صاحب آپ اس وقت بات کو منقطع میں کال لے لوں تو پھر آپ سے بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ؟ جی میں ریاض ہاشمی بول رہا ہوں گلاسکو سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے ریاض صاحب؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کشمیری قوم جو ہے بڑی باشعور ہو گئی ہے۔ آپ کوشچن کریں۔ جی میں کوشچن یہی کرنے والا ہوں۔ پچھلے دنوں زرداری صاحب نے لاہور میں یہ تقریر کی ہے، کہنے لگے کہ کشمیر کی جو لڑائی ہے یہ زمین کی لڑائی نہیں ہے، یہ پانی کی لڑائی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ پانی کے لیے لڑ رہا ہے یا کشمیریوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور پھر بھی ہمارے لوگ جو ہیں پھر بھی کہتے ہیں جی علاقے پاکستان،
पर पाकिस्तान में हमने शामिल होना है। खुदा के लिए मैं तो नहीं समझता कि ये लोग किसी सेंसस में आए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। रियाज साहब ब्रेडफोर्ड से जी इसके लिए मैं ये कहता हूं कि जरदारी साहब ने ये जो कहा है कि ये पानी का मसला है, जरदारी कश्मीरियों का नुमाइंदा नहीं है, वो एक मुल्क का वजीर आजम है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, और पाकिस्तान और भारत कश्मीरियों के नुमाइंदे नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत कश्मीरियों के काबिज और गासिब है। हम जो लोग बात कर रहे हैं इस स्टेज पर बैठे हुए, हम ये कहते हैं कि कश्मीरी कौम, जो मैंने ये कहा है कि बाशऊर हो चुकी है, बाशऊर हो चुकी है। अगर कोई किसी दूसरे मुल्क का नुमाइंदा अगर कोई बात करता है तो वो कश्मीरियों का नुमाइंदा नहीं है। ऐसा हम जो ये बात करते हैं कि कश्मीर का मसला पानी का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है, कश्मीर का मसला कोई दो मजहबों की जंग नहीं है, इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। कश्मीर का मसला कश्मीरियत की जंग है, कश्मीर की आज़ादी की जंग है, और कश्मीर के अंदर बसने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन, मुसलमान, इनकी जंग है। और ये सारे मिलकर इन दोनों गासिब ममालिक से आज़ादी चाहते हैं। और हम ये बरमला इसका इज़हार करते हैं कि हम किसी भी मखसूस इलाके की बात नहीं करते, हम पूरी स्टेट की बात करते हैं। और जहां हम भारत की जुल्म की और उसके जो कब्जा है जहां उसकी बात करते हैं, वहां हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं। पाकिस्तान ने भी रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, और जरदारी ये कहता है, देखें हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कश्मीरी कौम उठ खड़ी हो। और जैसे कि मैं आपने पहले भी बात की थी कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके पास इख्तियारात नहीं है, उस पर पाकिस्तान के लंट अफसरान का कब्जा है और वही कर रहे हैं। अभी तक हमारे जो तालीमी इदारे हैं, मैं बात ये बता देना चाहता हूं, तालीमी इदारे में, हमारे तालीमी इदारों में कश्मीर की तारीख नहीं पढ़ने दी जाती। हमारे तालीमी इदारों में पाकिस्तान और भारत की तारीख पढ़ाई जाती है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। फिर इसके बाद मकबूल भट्ट के खतूत जो थे, जो मकबूल भट्ट ने जेल में रहते हुए जो अपने दोस्तों को लिखे थे, जो अपने पार्टी के दोस्तों को लिखे थे, शौर फरदा, जिस वक्त सईद असद साहब ने उस किताब को मरतब किया तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगा दी। वो पाबंदी इसलिए लगाई कि वो कह रहे थे कि इन खतूत से जो कश्मीरी नौजवान है उन पर जो है ना वो इसमें बगावत पर उतर आए हैं। ठीक है। और इसी तरह से महमूद साहब इस बात को हम चले आगे बढ़ाते हैं कि ये बात उनका पॉइंट क्लियर हो गया कि जो इंडिपेंडेंट अलायंस है वो कश्मीर के हर इंच की बात करता है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे में है, चाहे वो हिंदुस्तान के कब्जे में है, चाहे चाइना के कब्जे में है। तो गुलाम खान साहब आपकी तरफ आने से पहले कॉल ले लेता हूं। तो फिर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं लंदन से बोल रहा हूं जनाब, इरशाद मलिक। जी शाह साहब क्या कहना चाहेंगे 11 फरवरी के हवाले से? जनाब मैं सबसे पहले जो मेरे भाई उधर बैठे हैं उनसे सलाम और आपको मुबारकबाद कि आपने एक अच्छे दिन का इंतखाब किया है। शुक्रिया। ये वाले बैट टीवी की क्रेडिट जाती है। Indeed, so far as Maqbool Bhatt Shahid is concerned, he a noble man, an honest soul, a true guide, a genuine, sincere patriot, and a beloved freedom fighter was sent to gallows by Indian, the so-called largest democracy in the world, to silence the voice of freedom movement in the Kashmir. But only one thing I want to remind, that Shahid Bhatt's dreams, his philosophy, his prophecy, and his legacy will continue to live in the hearts of 14 million Kashmiris. मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, कि जो लोग शहीद भट्ट को मशकूक समझते थे और जब उन्हें फांसी हो गई, मैं बारामूला में था, और जिन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी बातें की कि जो आज भी हम याद करते हैं तो दिल दुखता है। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि उन लोगों ने आज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी है, और इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी नहीं है। बाकी मकबूल भट्ट साहब की जो उसके सियासी वारिस हैं वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर को आज़ाद नहीं कराते। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे शऊर की, हमें अपनी कमजोरी मान लेनी चाहिए।
ہم لوگوں میں شعور نہیں ہے. مقبول بٹ صاحب کو ہم اپنا قائد مانتے ہیں, مقبول بٹ صاحب کو ہم اپنا بلاؤ رہنما مانتے ہیں, لیکن ہم تنظیموں میں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. جب تک ہم ایک نہیں ہو جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کی جو رحمت اور اس کی جو طاقت اور اس کی جو سپورٹ ہمیں ملے گی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, خصوصاً ان لوگوں کو جو مقبول بٹ کی فکر پر یقین کرتے ہیں, کہ وہ ایک ہو جائیں اور پھر اس مسئلے کا کچھ حل آگے نکل سکتا ہے. ادروائز تو آل ان اسٹائل. تو ہماری یہ محنت جو ہے خدا نہ کرے کہ یہ رائے گاں ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی بات کی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے خصوصاً اپنے مقبوضہ کشمیر کی تمام لیڈرشپ پہ کہ جنہوں نے گلگت بلتستان کے سلسلے میں ایک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک حصہ, ہماری پولیٹیکل اینٹی, ہماری اسٹیٹ کا ایک بازو الگ کر دیا گیا اور ہم خاموش بیٹھے رہے. اس کا مجھے بڑا افسوس رہے گا. تھینک یو. تھینکس فار یور کنٹریبیوشن ارشاد ملک صاحب. غلام حسین صاحب, آپ جو ہے اگر کہتے ہیں ریپیٹ کر دیتے کوشچن جو محترمہ نے کیا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو ارشاد ملک صاحب نے کہا, عظمت صاحب نے کچھ باتیں کی تھی, محمود صاحب نے, کہ کشمیر کی مکمل آزادی کی وحدت کی بات اور مقبول بٹ کے جو ارشادات ہیں ان کے حوالے سے کشمیری کو کیسے ایک منزل کی طرف بڑھنا چاہیے. اصل میں یہ نشاندہی تو بہت دفعہ کی جا چکی ہے, جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں بھی, اور ہم نے بھی پہلے جو عرض کیا ہے کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں کم از کم انڈیپینڈنس الائنس کے پلیٹ فارم. آپ کی قطع کلامی چاہوں گا, ذرا ایک کال لے لیں میں بھی آپ کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی دوبارہ ریاض ہاشمی بول رہا ہوں. جی ریاض صاحب. جی اب یہ بات یہ ہے کہ وہ تو میں نے جلدی میں کال کی تھی جو زرداری صاحب کا حوالہ دیا تھا. جی اب چونکہ یہ ہمارے مقبول بٹ شہید صاحب کی برسی کا دن ہے, جی تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ ان کے ساتھ میں 3 دن رہا تھا جب وہ پاکستان کی قید سے آزاد ہو کر میر پر آئے تھے. تو میر پر سے ہم مظفرآباد کچھ بات جو اگر کوئی بتا سکتے ہیں آپ کوئکلی 11 فروری کے حوالے سے کہ اس دوران میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے, جی آپ کی آواز آ رہی ہے میرپور میں, جی تو میرپور میں بینک اسکوائر میں انہوں نے تقریر کی تھی. جی مقبول بٹ صاحب نے, جی انہوں نے یہ کہا تھا, وہاں پر یہ ان کے تاریخی الفاظ ہیں, کہنے لگے کہ میں ہندوستان کی جیل میں بھی رہا ہوں اور پاکستان کی جیل میں بھی رہا ہوں, مجھے بتانے دو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. کہنے لگے کہ انڈیا کی جیل میں جب ہمیں مارتے پیٹتے تھے اور اس کے بعد ہمیں پیاس لگتی تھی تو اگر ہم پانی مانگتے تھے تو وہ پانی کا گلاس لا کر دیتے تھے. پاکستان کی جیل میں ہمیں جب مارتے تھے, ہمیں پیاس لگتی تھی اور ہم پانی مانگتے تھے تو وہ ایک خالی ڈبہ لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں پیشاب کرو اور پیو. ایک بات. اور کہنے لگے دوسری بات یہ تھی کہ انڈیا کی جیل میں ہمیں مارتے تھے, مارنے کے بعد کہتے تھے کہ سچ بولو, بتاؤ تم کس کے ایجنٹ ہو, تمہیں کون اسلحہ دے رہا ہے. پاکستان کی جیل میں ہمیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جھوٹ بولو, تم کہو کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو یہ ہے منافق اور کافر میں فرق. ٹھیک ہے, دوست بات دشمن کے ہوتے ہوئے کسی واضح دشمن کی. بہت شکریہ ریاض احمد صاحب. آپ اس پہ غلام صاحب کیا بات کریں؟ دو چیزیں جو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا میں, ویسے دوستوں نے کر دی کسی حد تک, کہ یہ جو انڈیپینڈنس الائنس کا پلیٹ فارم ہے, اس سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ کشمیر پورے کا پورا کشمیریوں کا ہے, اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. وہ جو حصوں میں بٹا ہوا ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک وحدت کے طور پر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ سامنے آئے. یہ اور بات ہے کہ اسی کشمیر میں کچھ لوگ بستے ہیں جو کہتے ہیں علاقے پاکستان ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں علاقے ہندوستان ہونا چاہیے. وہ کس حد تک اپنے اس موقف سے بھی مخلص ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے کچھ کے آزاد کشمیر کی بات لے لیں تو اس میں 35, 40, 45 سال تک وہ پارٹی قابض رہی ہے جو ہمیشہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اگر انہوں نے واقعی بنانا ہوتا تو وہ اب تک بنا چکے ہوتے, جو ایسا ان کے پاس تھا اس کو الگ کر کے اگر وہ اپنے آپ کو ایک صوبہ کلوانا چاہتے ہیں تو وہ کلوا سکتے تھے. بہرحال یہ ان کی سوچ ہے, یہ ہماری سوچ نہیں ہے. اور ہماری سوچ میں جو ریاض صاحب نے پہلے فرمایا تھا کیا ہم میں شعور آ گئے, تو میرے بھائی ہمارا شعور یہی ہے کہ آپ جیسے بھائی گلاسگو پہ بیٹھی ہوئے جب داری صاحب کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کشمیریوں کے حق کی بات نہیں ہے.
ہماری جو بہنوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم دونوں طرف جو کشمیر ہے اس کی آزادی کی بات کریں، تو ہم میں یہ سوچ موجود ہے، ہر جگہ کشمیریوں میں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو ایک حکمت عملی میں ڈالنا ہے، ایک متحد قوم ہو کر ہمیں آگے چلنا ہے، اور ہمارے جو وسائل پرسنل ریسورسز ہے یا فائنینشیل ریسورسز ہیں یا جو ہمارا انٹیلیجنس ہے اور جو ہماری سکلز ہیں دنیا کے کسی کونے میں کشمیریوں کو اس کو پوری طرح یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمیں ایک اسٹریٹجی مرتب کرنی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ شاید ہم سارے کے سارے جو ایشوز ہیں ان کو ایک مرتبہ نہ سمیٹ سکیں، مگر جو ہمارے یہاں مسائل ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، ان کو سب کے سب کو ہم کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں متفق ہونا ہے، اور جیسے سب لوگوں نے یہی خواہش ظاہر کیا کہ ہم میں زیادہ یونٹی ہونی چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں آج یہ ایڈ کرنا چاہیے جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کو بھی، کہ جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے مکمل ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، تاکہ ہم جب اگلے سال یہاں ایسا پروگرام کریں تو کم از کم زیادہ لوگوں کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم اکٹھے ہو کر کسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب، اسی بات پر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہاشمی صاحب ظاہر جذباتی ہو گئے تھے، بٹ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور یقیناً جو بٹ صاحب کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے چند دن گزارے، چند سال گزارے، اور بٹ صاحب کی ذات کے حوالے سے جو زندگی کے ان کے تجربے تھے، اور جیلوں میں جو خصوصاً بٹ صاحب پر جو گزری وہ لوگ، تو یعنی بڑی حوصلے کی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح ٹی وی پر آ کر ایک واقعہ بھی بتا دے، یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے ہوا کشمیری قوم کے ساتھ، اور آج بھی ہمارے بچوں کے ساتھ ان جیلوں میں اسی طرح ظلم ہو رہا ہے۔ اور آزاد کشمیر سے اس وقت تک 72 لڑکے ایسے ہیں جو کہ پچھلے 4-5 مہینے سے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 1 سال سے وہ جیلوں میں مختلف جگہوں پر پابند سلاسل ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں کہ ان کو کہاں لے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، جوڈیشل پروسیس بھی نہیں کیا جاتا اور ہوتا، یہ تو ایک اور بات ہے۔ اور یہی ہے بیسیکلی جدوجہد کے حوالے سے ایک چیز کے میں بات دوسری کرنا چاہ رہا تھا جو زرداری صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی کہ قومی احساس کے حوالے سے، اور گلگت بلتستان کی بات کریں گے، نہیں اس کی نہیں، میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جو لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ ہماری قوم میں احساس نہیں ہے یا بیدار نہیں ہے، اصل میں یہی ہوتا ہے غلامی کی وجہ سے۔ اور جس دن یہ قوم پوری طرح بیدار ہو گئی، 100% ہمارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس دن تو آزادی کا دن ہوگا۔ یہ پاکستان کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنے مسلمان تھے ہندوستان کے جو اس ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے عمل پر اور اپنے اس طریقہ کار پر مسلسل قائم رہنا ہے، اور قربانیاں دینے سے گریز نہیں کرنا، اور آپ کو منزل ملے گی۔ اور جب منزل ملے گی تو کوئی آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو سلام نہیں کرے گا، بلکہ جو لوگ آج کہتے ہیں جی کہ یہ نعرہ غلط ہے یا جدوجہد غلط ہے، وہی سب سے پہلے آپ کی پہلی قطار میں کھڑے ہوں گے سلام کرنے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، ایک کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، یاسر بات کروں ناٹنگھم سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے 11 فروری کے؟ پہلے تو مقبول بٹ صاحب کا میں نے بڑا نام سنا، میں خود میرپور سے ہوں۔ جی جی جی، تو کافی ان کا نام سنا ہوا ہے، تو کسی میں تنظیم سے نہیں تعلق رکھتا، لیکن ایک جنرل سی بات کر دوں کہ آپ کا پروگرام میں کام سے واپس میں سن رہا تھا، کافی اچھی باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ نا، لیکن صرف ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دن تک ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ نا کنٹریز کو کر رہے ہیں اپنا کریٹیسائز کہ پاکستان نے یہ کیا، یہ وہ کیا، یا انڈیا نے یہ کیا، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریٹیسائز نہ کریں کسی کنٹری کو یہاں پہ، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پاکستانی بھی سنیں اس پروگرام کو، اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر، میں خود میرپور کا ذات خود میرپور کا ہوں، میں پچھلا گاؤں تھا ہمارا، تو وہ کیا ہوا کہ برباد ہوا، پھر ہم لوگ میرپور میں آ کے بعد ہوئے، لیکن ابھی بھی پاسپورٹ پہ ہمارا پاکستان کا نام چل رہا ہے۔ اگر میں آپ کی ایک تصریح کر دوں کہ جو آزاد کشمیر کا پاسپورٹ ہے نا، اس پہ نیٹو اسٹیٹ آف جموں کشمیر لکھا ہوتا تھا پہلے، بالکل لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو جو اس کی شناختی کارڈ وغیرہ بنتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ آپ بات کریں، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بات کریں۔ جی بالکل جی بالکل، وہ کیونکہ یہ ہوتا کہ شناختی کارڈ پہ جب نئے آئے تھے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ریاست کشمیر، جی بالکل ایک قسم کا، پھر انہوں نے چینج کیا تھا اس وقت جب انہوں نے نئے شناختی کارڈ نکالے تھے۔ تو صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اگر ہمارا ملک چل رہا ہے، تو کم از کم ایک قسم کا سکون ہے مقبوضہ کشمیر کی نسبت آزاد کشمیر کو، کافی سکون ہے۔ آپ یہ مانتے ہوں گے کہ دیکھیں جو بھی ہے اچھا برا پاکستان ہمارے، لیکن یہ ہے کہ ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ خبر نہیں آتی پاکستان سے کہ جناب کسی کی عزت، کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، کافی اچھا چل رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کریٹیسائز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہماری گورنمنٹ اسٹرانگ نہ ہو اس وقت ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ کا میسج پہنچ گیا ہم تک۔
आई साहब, हाजी अमीर साहब, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि ये जो कश्मीर की बेसिकली जो क्वेश्चन जो समराइज अगर करें तो ये बनता है जी कि जो आज़ाद कश्मीर से लोग बिलोंग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से या जो श्रीनगर से, तमाम लोगों को अपने अपने खिते में खुद जदोजहद करनी चाहिए। तो ये जो परसेप्शन है जी कि जैसे एक कॉलर ने कहा था जी कि आज़ाद कश्मीर में हकूक कोई ज्यादा है तो बाकी खितों में नहीं है, तो इसमें जो चूंकि हम खुद, मैं तो खुद जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कोई कहां का कैसे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर में लोगों को बहुत ज्यादा हकूक हासिल है? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर आप जहां तक आजादी की बात आती है तो आजादी के इस नुक्ते पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई फर्क नहीं है। उनका जो हमारे साथ रवैया है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों को एक अज़ाइम है, दोनों जो है उनके अपने इंटरेस्ट है और कश्मीरियों का तो अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं कश्मीरियों के एक इज्तिमाई सोच के हवाले से गुजारिश करूंगा कि 90 की दहाई में कुछ ऐसे हालात बन चुके थे, तहरीक इस हद तक जो था वो मंजिल करीब नजर आ रही थी कि भीम सिंह पैंथर पार्टी के चेयरमैन ने जम्मू से हिंदुस्तान गवर्नमेंट की इमा पर वो लंदन में आए और उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों के जो मारूफ कश्मीरी लीडरशिप लंदन में है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मेरे चूंकि वो वहां पर वकील रहे हैं इसलिए वो पास सबसे पहले मेरे पास आते और इस गर्ज से उन्होंने हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा कि कश्मीरियों के जो है वो मौक़िफ़ उनको देखें कि वो किस हद तक तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑफर लेकर आए थे कि हम वैली को यानी आज़ाद कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर के हवाले से बहुत सारे जो मामलात हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत इलाका है उसको वो अंदरूनी खुद मुख्तारी देने के लिए ये ऑफर लेकर आए थे। ठीक है, आप ये महमूद साहब, मैं अब जब बड़ा जो है ना इसको और रीफ्रेम करूं कि ये जो परसेप्शन है कश्मीर के, एक क्वेश्चन कर लो उसके बाद जो है ना, तो चले ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मकसद से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ठीक है, मिकी आई थिंक मी आई जरा ऐसी आपने एक थोड़ी सी गल जो की सदियों पे फैल जाऊंगा, कहां कहां से दबाओगे, कैसे रोकोगे, मैं इनकलाब हूं, सीनों से फूट आऊंगा, मैं तज़क्रा हूं, कहानी